علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ یہاں پر جو لفظ بیان استعمال ہوا ہے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ الگ کرنا، سیپریٹ کرنا۔ البیان کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں کو واضح طور پر الگ الگ ادا کرنا، کیونکہ جب ہم چیزوں کو الگ الگ اور واضح طور پر بیان کرتے ہیں نا تو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اور بیان سے ایک لفظ نکلا ہے بینہ، جس کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک سائنس ہے البلاغہ، جس کا مطلب ہوتا ہے خوش بیانی، فصاحت، نفاست، ایلوکنس۔ یعنی البیان کا ایک اور مطلب ہے فصاحت یا فصیح، نفاست، خوش بیانی وغیرہ۔ ہماری زبان میں جتنی بھی نفاست، خوش بیانی اور فصاحت یا بلاغت ہے وہ صرف اور صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے البیان کے لیے علم البیان یعنی بلاغت کو منتخب کیا؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ نفیس زبان ہے ساری زبانوں میں سے۔ بیان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھائی کو برائی سے الگ کرنا، سچی بات کو جھوٹی بات سے الگ کرنا، لاجیکل کو اللاجیکل بات سے الگ کرنا۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، جیسے کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ اب ذرا سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرنے کی خوبی کیوں دی ہے؟ آج دنیا کا سارا علم اس بیان کی وجہ سے تو اتنا واضح ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو ان چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کے قابل نہ ہوتے ہم چیزوں کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں، ان کی کیٹیگریز بناتے ہیں، ایک قسم کی چیزوں کو دوسری قسم کی چیزوں سے الگ کرتے ہیں، جیسے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پروگرامنگ ایکسیٹرا۔ اور اسی طرح ہمارے سائنسی علوم ترقی کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہم ہمارے جسم پرندوں کی طرح ہوتے تو ہم اپنے علم کو لکھنے یا بیان کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ وہ سارا علم ہمارے دماغ میں ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کہیں کہنے کے قابل نہ ہوتے۔ اس آیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو بولنا سکھایا، لیکن کون سی زبان بولنا سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں نے اردو، پنجابی یا بنگالی یا انگریزی سکھائی۔ قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زبان کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے سکھایا ہے، پھر ہمیں باقی زبانوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمیں اللہ نے ہی سکھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کی زبان یا لہجے کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ہماری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، اور اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں کسی کے رنگ یا اس کی نسل یا اس کی زبان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ کس طرح سے بول رہا ہے، اس کو انگلش نہیں بولنی آتی، دیکھو کیسے پنجابی بول رہا ہے، اس کا رنگ دیکھو کتنا کالا ہے۔ ہم کسی کو بھی حقارت سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے رنگ، ہماری زبانیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ When we are making fun of other skins, we are making fun of Allah's آیات۔ اب شروع سے لے کر ذرا ان 4 آیات کو غور کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، اللہ کی سب سے بڑی محبت اور رحمت کی نشانی کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ خلق الانسان۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں کو باتیں بار بار یاد کروانے کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے جس میں باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بار بار باتیں اسی لیے دہراتے ہیں اس کتاب میں کیونکہ ہم لوگوں کو یاد رہیں۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو بار بار باتیں کیوں یاد دلاتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ اس کو ریوائز کرو؟ تاکہ اس کو وہ چیزیں یاد رہ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بار بار چیزیں دہرائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو بولنا سکھایا، چیزوں کو الگ الگ کرنا سکھایا، اور ان کو یہ اسی لیے سکھایا کہ ایک دن اللہ نے انسانوں کے پاس ایسی کتاب بھیجنی ہے جو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کو الگ کر دے گی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دے گی۔ یعنی کہ اب یہ پڑھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو تم بول سکتے ہو اور باتوں کو کلاسیفائی کر سکتے ہو، تمہیں یہ خوبی اسی لیے دی گئی ہے کہ ایک دن تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکو۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاک بذکر الحکیم۔
اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان سیریز کو کنٹینیو کروں تو پلیز اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔